پاکستان کی معاشی ترقی کے نئے اعداد و شمار آئے ہیں، جس کے مطابق رواں مالیاتی سال میں پاکستانی معیشت 6% کے حساب سے گرو کر رہی ہے، اور یہ پاکستانی 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ مسلسل 2 سال گزشتہ سال اور رواں سال پاکستانی معیشت 5.7% کے حساب سے گرو کر رہی ہو۔ یہ بہت بڑا مومنٹم ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ جب رواں مالیاتی سال اینڈ ہوگا، یعنی کہ جون سن 2022 میں، تو یہ ترقی کی شرح بڑھ کر 6.5% ہو جائے گی، جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہوگا۔ آج یہ تمام تفصیلات آپ ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی GDP جو ہے اس کا حجم بڑھ کر 383 ارب ڈالرز ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ ہر ملک کی ترقی کی شرح جو ہوتی ہے اس کو GDP کے اندر گروتھ سے ناپا جاتا ہے کہ وہ ملک کتنی اشیاء پروڈیوس کر رہا ہے، کتنی ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور تمام چیزیں جو ہیں۔ تو رواں مالیاتی سال کی ابتدائی 9 ماہ جو ہیں، جولائی سن 2021 سے لے کر مارچ سن 2022 تک کے اعداد و شمار آ گئے ہیں، اور یہ اعداد و شمار گزشتہ روز حکومت پاکستان کی کمیٹی ہے، نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی، اس کے 105ویں اجلاس کے بعد شائع کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے، اور یہ اعداد و شمار PTI کے 9 ماہ کے ہیں۔ اپریل میں حکومت چینج ہوئی تھی۔ اس کمیٹی کے مطابق جو GDP کی گروتھ ہے وہ ایگزیکٹ بتائی جائے تو 5.97% رہی 9 ماہ کے دوران، یعنی 6% کیا جاتا ہے لوگ کو۔ اب گزشتہ سال کا ذکر کیا جائے تو پچھلے سال پاکستانی معیشت نے 5.7% گرو کیا تھا۔ ابھی 3 ماہ ایڈ ہونے، اپریل، مئی، جون، تو امید یہ ہے کہ تمام ڈیٹا جب کمپائل ہو کر جولائی اگست میں آئے گا تو تب پاکستان کی GDP کی جو رفتار ہوگی وہ بڑھ کر 6.5% ہو جائے گی، کیونکہ پچھلے سال بھی جب 9 ماہ کے فگرز آئے تھے تو ہماری GDP 3.94% کے حساب سے ترقی کر رہی تھی، لیکن جب تمام اعداد و شمار کمپائل ہوئے تو وہ 5.7% ہوئے۔ پچھلے سال بھی IMF کی، ورلڈ بینک کی پریڈکشن غلط ثابت ہوئی، اس سال بھی غلط ثابت ہوگی، کیونکہ اس سال IMF، ورلڈ بینک، ADB، تمام انٹرنیشنل ایجنسیز نے پاکستان کی GDP کی ترقی کی رفتار جو ہے وہ 4% سے 4.5% رکھی تھی۔ ہم کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ ادارے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر سوچیں۔ تو یہ ترقی کس طرح ممکن ہو رہی ہے، اس کی ریزننگ بھی ہے۔ سب سے پہلے تو پاکستان میں جو زراعت کا شعبہ ہے اس کے اندر 4.4% کے حساب سے گروتھ ریکارڈ کی گئی ہے، کیونکہ جو بڑی فصلیں پاکستان کی جو مارچ تک اینڈ ہوئی ہیں ان میں 7.24% گروتھ آئی ہے، ان کی پروڈکشن بڑھی ہے۔ اب صنعتوں کے اندر 3 شعبوں کی مثال دینا چاہوں گا۔ فرنیچر کی صنعت ایک سال گزشتہ سے 301% زیادہ گرو کی ہے۔ آٹوموبائل انڈسٹری 54% زیادہ گرو کی ہے، اور جو اپیرلز ہیں، ریڈی میڈ گارمنٹس ہیں، ان کی انڈسٹری 34% زیادہ گرو کی ہے۔ اس کے بعد جو صنعت ہے، انڈسٹری ہے، اس کے اندر 7.19% کی گروتھ آئی ہے، اور پھر سروسز کا سیکٹر جو ہے وہ بھی 6.19% کے حساب سے گرو کیا ہے۔ ان 3-4 چیزوں کو ملا کر پاکستان کی جو شرح بنی ہے یہ 5.97% بنی ہے۔ اب اگر ہم ایکومولیٹو دیکھیں کہ پاکستان کی GDP کا حجم کتنا ہو گیا ہے تو وہ بڑھ کر 383 ارب ڈالرز ہو گیا ہے۔ بہت اچھا فگر ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہم پہ تنقید کرتے تھے کہ آپ 450 ارب ڈالرز کہتے ہیں، اس کے کوئی ثبوت؟ تو ہم انہی پریڈکشنز پہ کہہ لیتے ہیں، ہم آپ کو ثبوت اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں، اور ڈسکرپشن میں آپ جائیں گے تو آپ کو متعلقہ خبر کا لنک مل جائے گا، وہاں جا کے آپ کو تمام تفصیلات مزید بھی مل جائیں گی۔ اب اگر اس 383 ارب ڈالرز کی GDP کو ہم 174 روپے سے ملٹیپلائی کریں، جو کہ مارچ کے مہینے میں پاکستان کا اوسط ایکسچینج ریٹ تھا، تو پاکستانی GDP 66.9 ٹریلین روپے کی ہو گئی ہے۔ اس کو اگر ہم 20-21 کروڑ افراد پر تقسیم بھی کریں تو پر کیپٹا انکم جو پچھلے سال ہر پاکستانی کی تھی وہ تھی 2,68,223 روپے، جبکہ اس سال وہ بڑھ کر 3,14,353 روپے ہو گئی ہے۔ تو اگر ایک جانب مہنگائی بڑھی ہے تو دوسری جانب عوام کی آمدن بھی بڑھی ہے۔ ایسے ہی لوگ منہ اٹھا کر عمران خان کے جلسوں میں نہیں جا رہے، جس قدر میڈیا یا اس وقت کی اپوزیشن بتاتی تھی، اگر وہی حالات ہوتے تو اس وقت عمران خان کے جلسے خالی پڑے ہوتے، کیونکہ پیٹ کی بھوک
سب سے بڑی بھوک ہوتی ہے، مذہب کے نزدیک بھی اور معاشرے کے نزدیک بھی۔ لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں تبھی لوگ جلسوں میں آ رہے ہیں، غیرت کا نام لے رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک گراف کے ذریعے بتانا چاہیں گے کہ ان 2 سالوں کی گروتھ اور نون لیگ کے 2 سالوں کی گروتھ آخری جو تھی وہ کیا تھی۔ تو تیسرا سال جو نون لیگ کا تھا اس وقت پاکستان کی GDP 4% گرو کی۔ PTI کا تیسرا سال جو تھا پچھلا سال، اس وقت پاکستان کی GDP 5.7% گرو کی۔ چوتھا سال جو نون لیگ کا تھا اس میں جو نون لیگ کے GDP گروتھ تھی وہ 4.5% تھی۔ اسی طرح رواں سال اب تک 6% ہے جو بڑھ کر 6.5% میں جا رہی ہے، اور پانچواں سال جو تھا اس میں جا کر نون لیگ کی گروتھ جو تھی GDP کی وہ 6.1% تھی۔ تو اگر اس سال 6.5% ہو جاتی ہے تو PTI کی جو پالیسیز تھی اس کے حساب سے اگلے سال 7.5% پریڈکٹ کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہم آپ کو گاہے بتاتے رہتے ہیں، نئی انڈسٹریز لگ رہی تھی، 800 ارب روپے کرونا کے درمیان انویسٹ کیے گئے، جس میں 432 ارب روپے حکومت پاکستان نے قرض دیا، باقی انویسٹرز نے خود ڈالا۔ تو وہ ایک وجہ بھی ہے پاکستان میں صنعتی ترقی کی۔ اب اس GDP گروتھ کے ساتھ اگر ہم بات کریں ملازمتیں کتنی پیدا ہوئیں، تو پچھلے سال کے فگرز تھے کہ 3 سالوں میں 55 لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوئی ہیں، جبکہ رواں سال 25 لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوئی ہیں، اور یہ عدد شمار اسی سرکاری کمیٹی کے ہیں۔ تو کل ملا کر PTI کے 4 سالوں کے اندر 80 لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوئی ہیں۔ جی ہاں، ہم آپ کو مثال دیتے ہوتے ہیں، موبائل انڈسٹری 50,000 سے زائد نوکریاں صرف موبائل انڈسٹری میں پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ پہلے موبائل انڈسٹری پاکستان میں ایسا ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ پھر ٹیکسٹائل کے اندر، اس کے علاوہ لیدر کے اندر، یو نیم اٹ، آٹو موبائل انڈسٹری کے اندر 7 نئے پلیئرز آئے ہیں، وہاں بھی ہزار نوکریاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ اس کے اعداد و شمار ہیں۔ اب 80 لاکھ نوکریاں اگر 4 سال میں پیدا کی ہیں تو 1 سال اور جو ہے اس میں 1 کروڑ نوکری یعنی کہ مکمل کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تو یہ ایک اچھے اعداد و شمار ہے۔ ہاں، مہنگائی نے مارا ہے، سب کو مارا ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوتا ہوں کہ مہنگائی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ انٹرنیشنل مہنگائی بھی ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اخبارات میں اور TV والوں کو نون لیگ کی حکومت نواز رہی ہے اشتہارات دے کر، ایک طرف کہتی ہے کہ بجٹ نہیں ہے، دوسری طرف اشتہارات دی جا رہی تھی، اس زمانے میں ڈالر اتنے کا تھا، اب ڈالر اتنے کا، اس زمانے میں آٹا اتنے کا تھا، چینی اتنے کی تھی، فلاں چیز اتنے کی تھی۔ تو جناب اس دوران پوری دنیا میں چیزیں سستی تھیں، اب پوری دنیا میں چیز مہنگی ہے۔ کیوں شہباز شریف اپنے کپڑے بیچ کر بھی آٹا سستا نہیں کر سکے؟ کیونکہ دنیا بھر میں آٹا مہنگا ہے۔ عمران خان بھی ہوتا تو اس وقت آٹا سستا نہ کر سکتا، چینی سستی نہ کر سکتا۔ تو اب ان تمام چیزوں میں آپ دیکھیے، آٹا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت مہنگا ہے، گیس انٹرنیشنل مارکیٹ میں 3-4 گنا مہنگی ہو چکی ہے۔ تو اگر عمران خان نے ریٹ بڑھایا ہے تو وہ انٹرنیشنلی مہنگا ہوا ہے۔ پھر چینی وہ انٹرنیشنلی مہنگی ہوگی، گھی کی قیمت جو ہے وہ 4 گنا سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جو گھی نواز لیگ کی دور میں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر $400-500 فی ٹن تھا، اس وقت $1800 فی ٹن ہے۔ اور انڈونیشیا جیسا ملک جو اپنی ضرورت سے کئی گنا زیادہ تیل پیدا کرتا ہے، وہاں تیل کی شارٹیج ہوئی ہے، قیمتیں بڑھی ہیں، تو انہوں نے اپنی ایکسپورٹس روک دی ہیں تاکہ اپنی عوام کو چیزیں دیں۔ تو ہمارے ایسا ملک جو اپنا 80% خوردنی تیل گھی امپورٹ کرتا ہے، وہ کیسے تیل سستا دے سکتا ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ چینی مہنگی ہوئی ہے۔ اب شہباز شریف کی حکومت نے کہا، حمزہ شہباز نے کہا جی ہماری بلیں 70 روپے کلو چینی بیچیں گی، تو کہیں بھی لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں 70 روپے کلو چینی نہیں بکی، اور جو یہ شوگر ایسوسی ایشن ہے اس نے صاف انکار کر دیا۔ پتہ یہ لگا کہ شریف فیملی کی ملیں تو اپنی جو آلریڈی شوگر تھی وہ بیچ چکی ہیں، اب انہوں نے باقی ملوں پہ پریشر ڈلوا کر سستی شوگر بیچنی تھی جو وہ نہیں مان سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب جنہوں نے عمران خان چھوڑ دیا منافع کی خاطر، وہ شہباز شریف کو یہ کرنے دیں گے؟ تو ہمیں عوام کو، آپ کو ایک چیز جاننی چاہیے کہ کون سے فیکٹرز مس مینجمنٹ کی وجہ سے خراب ہوئے اور کون سی چیزیں عالمی منڈی کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں۔ پاکستان کے اندر جو فروٹس کی، ویجیٹیبلز کی قیمتیں بڑھیں اور بہت زیادہ بڑھیں، اس کے اندر صوبائی حکومتوں کی کمی ضرور تھی، بزدار جیسی حکومتوں کی، لیکن یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے چیزیں لنک ہوتی ہیں، تیل ہو گیا، گیس ہو گیا، گھی ہو گیا، چینی، آٹا، وہ جینوئن طور پر آپ کسی اپنے اوورسیز رشتہ دار کو کال کریں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کے یہاں پرائسز بڑھی کہ نہیں بڑھی۔ امریکہ کے اندر 40 سال کی بلند ترین مہنگائی ہے، 40 سال کی،
اور بائیڈن سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس مہنگائی کا میں کیا کروں، اگلے سال اس نے بھی مڈ ٹرم الیکشن میں جانا ہے۔ تو یہ حالات ہیں پاکستان کے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جو انٹرنیشنل کمیونٹی سائیکل ہے اس کو توڑے گا، پاکستان میں نئے الیکشن ہوں گے، اگلی حکومت آ کے چیزوں کو بہتر کرے گی اور ہم ایک مستحکم پاکستان دیکھ سکیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد